اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج ماہ رمضان کی 5 تاریخ ہے۔ ہم لوگوں کی گفتگو کا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9، کہ جس کا ترجمہ ہے یہ قرآن یقیناً اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یعنی کہ جو قرآن موجود ہے ہم لوگوں کے پاس، یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، یعنی کہ خوشخبری ان ایمان والوں کو ہے جو عمل صالح بجا لاتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ اس قرآن کی ہدایت کے ذریعے، جس راہ کی قرآن ہدایت کرتا ہے۔ قرآن دین اسلام کی ہی کتاب ہے جو دین اسلام کو پیش کرتا ہے، جو حقیقی دین اسلام ہے، اللہ کا دین ہے، اسی کو یہ قرآن پیش کرتا ہے، اور یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ قرآن میں اکثر یہ آیتیں ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ آیت ہم سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تو ہم 2024 میں کیا ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں؟ رسول تو موجود نہیں ہے، تو ہم کیسے؟ کیونکہ یہ قرآن کا مطالبہ ہی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ اطاعت دو نہیں ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، یہ تینوں الگ الگ اطاعت نہیں ہے۔ اس پہ پچھلے سال بھی ہم نے بات کی تھی تھوڑی سی۔ یہ جو ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اور اولی الامر کی، یہ سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت ہے۔ سورہ نساء کی ہی 80 نمبر کی جو آیت ہے اس میں ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ رسول کی اطاعت الگ نہیں ہوئی، جو اللہ کی اطاعت ہے وہی، جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ رسول ہم نے بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ یعنی کہ اللہ کے بھیجے ہوئے، جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اپنے پیغمبر کہتے ہیں، کہ پیغام پہنچانے والا۔ تو جب اللہ کے پیغمبر ہے یعنی کہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو اب اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو یہ اطاعت ہم سے کس کی کروا رہے ہیں؟ رسول اللہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت ہے شاید کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کریں، یعنی کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ دعویٰ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اور اللہ کہلوا رہے رسول اللہ سے کہ اسے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو تو میری پیروی کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو اس رسول کی پیروی کرو جو تمہیں بتا رہا ہے اللہ کے حکم کو، کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے، اللہ یہ چاہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ مثلا اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی کی غیبت مت کرو، تو محبت تو کر رہے ہو اللہ سے تو اللہ کی بات مانو۔ غیبت کر رہے ہو، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو، تو یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا بزنس میں، کسی کو اس کا حق نہ دینا، یہ چھوٹی چیز میں سے نہیں ہے۔ بنیاد جو دین کی ہے وہ یہی سب کی ہے، کہ معاشرے میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں جتنا ہمیں ضرورت ہے قانون کی، اسی کا نام دین ہے۔ اسی کو صحیح طریقے سے اگر اپلائی کر دیا تو یہی ہوا دین اسلام۔
اس سے ہٹ کے نہیں ہے. جیسے ہم سوچتے ہیں کہ دین اسلام مطلب کہ بہت پیچیدہ کوئی چیز ہے، جیسے سمجھ میں، جیسے مثلا لوگ اکثر علماء کہتے ہیں، افسوس ہوتا ہے اس بات پہ، کہ قرآن ہمارے سمجھنے کی نہیں ہے، قرآن ہم سمجھ نہیں سکتے. تو ان بے وقوفوں کو اتنا بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب قرآن میں سورہ بقرہ میں آئے تھے، جو ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کس کے لیے ہدایت ہے؟ انسانوں کے لیے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور ہدایت ہے انسانوں کے لیے. تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے کم سے کم انسان ہونا ضروری ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ انسان سے گر چکا ہے صاف، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے. یہ تو جانور ہے، بس کھا پی رہے. جانور کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا. بلکہ اس سے بھی بدتر قرآن کی آیت ہے. ایک جانور بھی ہے، چلو کھا پی رہا ہے، کھا پی کے موٹا تگڑا ہو رہا ہے، ہمیں گوشت تو دے رہا ہے، لیکن یہ اس سے بھی بدتر کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو اب قرآن سے ہدایت کون لے گا؟ کم سے کم جو انسان ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. لاش کبھی چلتی پھرتی ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ مطلب تب رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں. یہ کون ہے جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں کہ جن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس کا تکبر کرتے ہیں، مطلب گھمنڈ میں اس سے کہتے ہیں ہٹاؤ اس کو، یہ ہمیں یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. کہ حق بات کو یہ قبول نہیں کرتے. ان کو ہے کہ یہ حق ہے، لیکن یہ حق ان کے عقائد سے ٹکرا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ ہٹاؤ، یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے. کوشش انسان کرے گا، ہدایت یعنی کہ اس چیز کی معرفت ہونا. اس کے لیے بھی تھوڑا سا بتا دیں، پچھلے سال ہی بتایا تھا، کسی بھی چیز کی معرفت تھوڑی سی چاہیے ہمیں، اس کو دیکھیں بہت اچھا اس سے نتیجہ ملے گا کہ ہمیں معرفت کتنی چاہیے کسی چیز کی. ہدایت یعنی کہ اس کی معرفت، معرفت یعنی کہ اس کو اس طرح سے پہچاننا جیسا اس کا حق ہے. 2 سال پہلے مثال دیا تھا کہ اگر پریس ہوتی ہے کپڑے میں پریس کرنے والی، تو اس کی کتنی معرفت کی ضرورت ہے ہمیں؟ اتنی تو معرفت چاہیے نا کہ اس کو گرم کرنے کے لیے ہمیں اس کو پلگ میں لگانا پڑے گا. اگر کوئی پلگ میں نہ لگائے، یا اگر کوئلہ والی ہے تو اس میں کوئلہ نہ رکھے آگ جلا کے، تو پریس کام کرے گی؟ کپڑا سیدھا کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو کم سے کم کتنی معرفت چاہیے پریس کی کہ اس کا جو نیچے کا حصہ ہے یہ گرم ہونا چاہیے. اگر گرم نہیں ہو رہا ہے تو ہم سوچیں گے اس میں یا تو تار خراب ہے یا لائن نہیں ہے. اگر کوئلہ والی ہے تو سوچیں گے اس میں کوئلہ نہیں ہے. بات سمجھ میں اتنی آئی کہ نہیں؟ تو کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے تھوڑی سی اس کی معرفت ہمیں چاہیے. اب ہمیں پریس کی معرفت میں یہ نہیں چاہیے کہ یہ کس لوہے سے بنا ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، اس کی ہینڈل کون سی ہے، کب اس کی ہینڈل بنی. ابھی ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے. اسی طرح موبائل ہے، موبائل کا استعمال ہمیں کتنا کرنا ہے؟ اتنا بات کرنا ہے. اچھا اگر مان لو موبائل خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں جتنی معرفت ہے کہ ہم موبائل بس چلانا جانتے ہیں؟ تو جو موبائل خراب ہو گیا، اس کو جو بنائے گا اس کو معرفت اتنی ہی چاہیے جتنی ہمیں چلانے کے لیے چاہیے. اگر اتنی ہی ہوتی تو ہم خود بنا لیتے. کیا ہم اس کو دوسرے کو دیتے کیوں بننے کے لیے کہ یہ بگڑ گیا اس کو بنا دیجئے؟ یعنی کہ یہ ہم قبول کر رہے ہیں کہ ہمیں جتنی معرفت تھی اتنا ہم کام کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کی جو معرفت ہے یہ اس کا کام ہے. اچھا جو مستری ہے، بنانے والا، انجینئر، میکینک، وہ بگڑا فون بنا دیتا ہے، کیا اس سے کہا جائے کہ تم ایک نیا فون لانچ کر دو، نیا ماڈل، نئے فنکشن کا؟ تو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا.
کیونکہ اس کی معرفت اتنی ہی ہے جتنی اس کو ضرورت ہے. وہ میکینک تھا کہ موبائل جب خراب ہو کے آوے تو ہمارے یہاں بن جائے. یہ کام کون کرے گا کہ نیا موبائل ہی بنا دے؟ تو یہ فیکٹری میں بنے گا، جو کمپنی ہے اس کا کام ہے یہ. تو معرفت کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے. اسی طرح قرآن ہے تو قرآن میں درجہ معرفت کا الگ الگ ہے. جیسے جو نبی ہے، انبیاء کا جو درجہ ہے وہ انبیاء کے درجہ کی معرفت انبیاء کے پاس ہوتی ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کے بعد اولی الامر ہے تو اولی الامر کی جو معرفت ہوتی ہے وہ ان کو اتنی معرفت اس کی ہوتی ہے، تب وہ اولی الامر ہے. اب اولی الامر کے بعد ان کے انڈر میں فقہا آتے ہیں، جو علماء آتے ہیں، وہ ان کی اتنی معرفت ہوتی ہے تو وہ ان کی بات کو سمجھتے ہیں. ہم جیسے کہ ہم عام انسان ہو گئے، جب ہم عام انسان ہو گئے تو ہم عام انسان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی عام ہے، اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے. اس کی کیٹیگری سے سمجھیے جو مومن ہوتا ہے، معاشرے کا جو مومن ہوتا ہے، مومن یہ ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ میری پیروی کرو، میں تم لوگوں کو سبیل الرشد کی ہدایت کروں گا، صحیح راستے کی. یہ قرآن کا جو مومن ہوتا ہے. یہ سورہ یاسین میں بھی آپ کو ملے گا، سورہ مومن میں بھی ملے گا. سورہ مومن میں جب یہ واقعہ ہم بتا دیں آپ کو، جناب موسیٰ علیہ السلام کا جب ہوتا ہے، فرعون کے پاس جاتے ہیں، فرعون سے بات ہوتی ہے، فرعون قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہے موسیٰ کے، تو مومن آل فرعون اٹھتا ہے، جو آل فرعون سے ہوتا ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہوتا ہے، فرعون کی نسل کا ہوتا ہے، اس کو مومن آل فرعون قرآن نے کہا ہے. تو اس کا وہ عمل اس لائق تھا، تب تو اللہ نے اس کو قرآن میں جگہ دی. یہ بات غور کرنے کی ہے. اس کا کام کیا تھا؟ وہ موسیٰ اور ہارون کی حمایت کرتا تھا کہ موسیٰ ہارون جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات پہ غور کرو. اگر وہ فرعون سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، جبکہ فرعون سے سب ڈرتے تھے، تو مومن کی ایک پہچان یہ ہوتی کہ وہ سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتا ہے. تو جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون جب بات اپنی پہنچا رہے تھے تو فرعون نے کہا کہ آج نہیں تو موسیٰ کا کام ہی تمام کر رہے تھے. تو اس نے کہا تھا جو مومن آل فرعون ہے کہ کیا تو اس شخص کو اس لیے قتل کر دے گا کہ ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے. جو بات موسیٰ کہہ رہے ہیں اگر اس میں سے کچھ بھی صحیح ہوا تو کچھ نہ کچھ تو عذاب ہم لوگ پر آ پڑے گا. کیا تو قوم نوح، جناب موسیٰ کے پہلے جو قوم گزری تھی اس نے فرعون کو حوالہ دیا. کیا تو قوم نوح، عاد و سمود، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے اس کو تو بھول گیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مومن آل فرعون سے کہہ رہا ہے. اس کا مطلب فرعون بھی جانتا تھا کہ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ فرعون خدائی دعویٰ کرتا تھا، فرعون خدائی دعویٰ نہیں کرتا تھا، فرعون اپنے حکم کی اطاعت کرواتا تھا. یہ چیز ہمارے یہاں غلط رائج ہے کہ وہ اپنے کو خدا کہلواتا تھا. فرعون جو کام کرواتا تھا وہ کام تھا کہ میں جو حکم دے رہا ہوں اس پہ سب لوگ عمل کرو. اللہ کا انکار وہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر اللہ کا انکار کرتا تو جو مومن آل فرعون ہے جس نے اس سے یہ کہا تھا کہ اے فرعون کیا تو قوم نوح، عاد و سمود پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے اسے بھول گیا ہے؟ تو مومن آل فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، یہ اپنے کو اللہ کہلواتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ فرعون بھی قوم نوح، عاد و سمود پر جو اللہ کا عذاب آیا تھا اس کو جانتا تھا. تو بہرحال وہ بحث کا مدعا وہ نہیں ہے. بحث کا مدعا یہ ہے کہ وہ مومن جو ہوتا ہے معاشرے کا وہ کیسا ہوتا ہے. یہی مومن آل فرعون
اپنی قوم میں لوگوں سے کہتا تھا، اس سورہ مومن کا ہی واقعہ ہے کہ اے میری قوم والو، تم لوگ میری پیروی کرو، میں تم لوگ کو بتاؤں گا کہ صحیح راستہ کیا ہے. یعنی کہ موسیٰ اور یہ فرعون جو بات کر رہے ہیں اس میں سے صحیح راستہ کیا ہے، میری پیروی کرو تو میں بتا دوں گا تم لوگ کو صحیح کیا ہے. تو مومن آل فرعون یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو ہے موسیٰ اور ہارون کی پیروی کرو. آج دیکھیں ہم نے کیا سوچا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو جو مومن تھا مومن آل فرعون کا، جب وہ ہارون اور موسیٰ کی حمایت کر رہا تھا تو اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو ہے موسیٰ اور ہارون کی پیروی کرو؟ کیا اس نے یہ کہا کہ تم لوگ میری پیروی کرو. یعنی کہ موسیٰ اور ہارون کے ہوتے ہوئے اس کی جرت دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری پیروی کرو، میں تم لوگ کو بتاؤں گا کہ صحیح راستہ کیا ہے. سوچ بوجھ کس میں ہے؟ یہ ایک پوائنٹ کی بات ہے. تو معاشرے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے. یہی وہ ہوتا ہے جو رشد ہے نا. اس نے یہ کہا تھا کہ سبیل الرشد، رشد والا راستہ کیا ہے میں تم لوگ کو بتاؤں گا. رشد بھی ایک ٹاپک ہے، اس کو ہم نے بنایا ہے، انشاءاللہ ایک دن اس میں بیان کریں گے. یہ رشد وہی ہے جو جنوں کے ایک گروہ نے قرآن سنا تو انہوں نے اپنی قوم میں جا کے کہا کہ ہم ایسی قرآن سن کے آئے ہیں جو بڑا عجیب قرآن ہے، جو رشد کی طرف ہدایت کرتا ہے، سبیل الرشد کی ہدایت کرتا ہے. یعنی کہ جو سوجھ بوجھ والا راستہ ہے اس طرف ہدایت کرتا ہے. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ رشد کی ہدایت کرتا ہے، انسان کے اندر سوجھ بوجھ پیدا کرتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے جو بے تکی بات کرتا ہے، تو قرآن کی جو ہدایت لے لے گا پھر وہ بے تکی بات نہیں کرے گا، پھر وہ لاجک پہ بات کرے گا، وہ سوجھ بوجھ والی بات کرے گا. تو اس پہ ایک دن انشاءاللہ بات ہوگی. تو یہ اطاعت کی بات ہو رہی تھی. تو جو اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں تو اسی طرح سے وہ کام کرتے ہیں معاشرے میں. بہرحال قرآن سے ہمیں معرفت اتنی چاہیے جتنی ہم حاصل ہمیں کرنی ہے. ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کو رسول ماننے والے، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، ہم انسان ہیں. کون ہیں؟ انسان. جسے ہدی للناس کہا جا رہا ہے قرآن میں کہ یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے. تو ہمیں کتنی ہدایت چاہیے؟ ہمیں اتنی ہدایت چاہیے کہ ہم جس سے اللہ کی بندگی کر سکے. کہ جیسے اگر اللہ کا رسول ہم قرآن میں کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے اس ٹائم میں جب موجود تھے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کی کسی کی بندگی نہ کرنا. تو ہمیں اتنی قرآن سے ہدایت لینا آج 2024 میں کہ ہمیں اللہ کی بندگی ہمیں کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب وہ اللہ کی بندگی ہوگی کیسے؟ اللہ کی بندگی اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہوگی. اب دیکھیں یہاں سے اب ہم اصلی اس پہ مقصد پہ آ گئے اپنے. اللہ کی بندگی کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے ہوگی. اطاعت مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مثلا جیسے آپ کے ابا نے کہا کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کرو، تو جو ابا کی بات مانا تو یہ ابا کی اطاعت ہوئی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ مثلا ہم کوئی کام کر رہے تھے، وہ غلط طریقے سے کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو ایسے نہیں، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، تو اسی کو اطاعت کہا جائے گا. کیونکہ جب ورڈ کلیئر ہوگا نا تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اللہ کی عبادت اب کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے ہوگی. ٹھیک؟ تو اب اللہ کے رسول کی اطاعت ہم کیسے کریں؟ اب میرا وہی سوال پہ دیکھیں، ہم آگے واپس اتنی بات کرنے کے بعد کہ آج 2024 میں ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ کیا ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یا ہم نہ کریں تو ہم چل جائیں گے، مومن ہم ہیں. تو پھر قرآن کی آیت جو سورہ نسائی والی، بہت سی آیتیں ہیں، ہم سورہ نسائی والی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. تو کیا رسول موجود ہے آج؟
ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول تھے، ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے، سبیل الرشد کی ہدایت دے رہا ہے، تو وہ ہدایت یہی دے رہا ہے کہ رسول کی موجودگی بحیثیت قرآن ہے، کیا ہے؟ اور بحیثیت احادیث ہے۔ کون سی احادیث؟ جو قرآن کے مطابق ہوگی۔ تو رسول کی موجودگی ہے میرے سامنے، ہمیں رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ کی نصرت کرنے والے بنو، کما قالوا عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا للحواریین، حوارین سے، اپنے جناب عیسیٰ نے حوارین سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری نصرت کرے؟ قال حواریین نحن انصار اللہ، تو حوارین نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کی نصرت کریں گے۔ شروعات جو بات ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ تو ہم جب اللہ کی نصرت کر رہے ہیں، اگر آج کریں گے تو ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں بہت پوائنٹ کی بات ہے، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ہم سے کہہ رہا ہے۔ اگر قرآن کی یہ آیت ہے کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کرتے ہو؟ جو غیبت کرنا یعنی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام اللہ کا رسول پہنچا رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت ہوئی، اللہ کے حکم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو بہت سا معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے پھر کہ اگر یہ نہیں سمجھ میں آیا تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پوچھا تھا کسی سے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت کیا ہے؟ تو بڑا خوبصورت لگا جواب اس ٹائم ان کا کہ اللہ کی اطاعت واجب، رسول اللہ کی اطاعت سنت، اولی الامر کی اطاعت مستحب۔ بہت پہلے کی بات ہے، تو یہ بات مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو کیا ایسا ہی ہے کہ قرآن میں آیت ہے کہ سورہ نساء کی جو 59 نمبر کی آیت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مطلب یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو مطلب واجبات کرو، رسول کی اطاعت کرو مطلب سنت عمل انجام دو، اولی الامر کی اطاعت کرو مطلب مستحب اعمال انجام دو؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت جب ہم رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ اللہ ہی کی اطاعت ہوئی۔ مثلا اگر قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو جو غیبت کر رہے ہو، تو یہ اللہ کے حکم رسول اللہ پہنچا رہے، تو یہی رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر قرآن کی یہ آیت ہے کہ دیکھو آپس میں نا اتفاقی مت پیدا کرو، تفرقہ مت پیدا کرو آپس میں، تو اگر اس بات کو ہم مان رہے ہیں یا نہیں اگر مان رہے ہیں تو یہ ہم رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اگر نہیں مان رہے ہیں تو ہم رسول اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نعت پڑھا رہی ہے تو ہم جھوم بھی رہے ہیں، اولی الامر کا قصیدہ پڑھا رہے ہیں تو ہم جھوم بھی رہے ہیں، لیکن بات ہم جو جھٹلا رہے ہیں تو یہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کس کی بات جھٹلا رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ بس ایک عمل تھا ہم نے انجام نہیں دیا۔ تو ایسے نہیں ہے، جو اللہ کا حکم قرآن میں ہے اس کی اطاعت کرنا رسول کی اطاعت ہوئی۔
اگر قرآن میں یہ ہے کہ تم کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، تو یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر قرآن میں ہے سوری کہ دوسروں کو تجارت میں گھاٹا مت پہنچاؤ، تو یہ حکم اللہ کا کون پہنچایا؟ رسول اللہ نے پہنچایا۔ تو اگر اس کو ہم نے مانا تو کس کی اطاعت کی؟ رسول اللہ کی اطاعت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو اولی الامر کی اطاعت کیا ہوئی؟ تھوڑا سا یہ 2-3 دن لے کے چلیں گے اس بات کو، کیونکہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دل میں محبت تو رکھ دیتے ہیں رسول اللہ کی، لیکن کھلم کھلا ہم تکذیب کی کرتے ہیں، مطلب کہ نہیں مانتے ان کے حکم پہ، ہم پیر رکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر مسلک یہ کر رہا ہے۔ مثلا اہل تشیع ہم لوگ کے لیے، شیعہ کے لیے، اہل سنت یا اور جو بھی مسلک ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سے کبھی اکیلے بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہم کہیں آپ کو سکھایا کون ہے کہ شیعہ کے یہاں کھانا نہیں کھانا ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے عالم لوگ بتاتے ہیں کہ شیعہ کے یہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہم کہا آپ اپنے عالم کی بات ماننے کے لیے آپ نے رسول اللہ کی بات کو جھٹلا دیا۔ آپ کے یہاں کا جو عالم یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ آپ شیعہ کا کھانا نہیں کھانا ہے، اصلی یہ طاغوت ہے۔ طاغوت یعنی کہ سرکش، یعنی کہ سرکش کون ہوا؟ جو اللہ رسول کی بات کو جھٹلا دے، یعنی کہ یہ رسول اللہ اور اللہ کی بات کے آگے اپنی بات رکھ رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا جائز قرار دیا گیا، تو کیا ہم شیعہ اہل کتاب نہیں ہیں؟ اگر ہم اہل کتاب ہیں تو ہمارے یہاں کا کھانا جائز ہے۔ اگر آپ کا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھانا ہے وہاں کا، تو وہ شیطان ہے، وہ شیطان کا آدمی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ اہل کتاب کے یہاں کا کھانا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کا حکم رسول اللہ نے پہنچایا ہے۔ اللہ کی اطاعت اصل میں رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہم نے 80 نمبر بتایا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جب اہل کتاب کا کھانا مسلمان کے لیے جائز ہے، تو کیا ہم شیعہ اہل کتاب نہیں ہیں؟ تو تمہارے یہاں کا عالم جو کہہ رہا ہے وہ طاغوت ہے، وہ شیطان کا آدمی ہے، وہ حزب الشیطان ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ کا کھانا حرام ہے۔ تو اس میں سے کچھ کو بات میری سمجھ میں بھی آئے، ہم کا آگے جا کے اپنی بات پوچھنا۔ اور دوسرا الزام یہ لگاتے ہو کہ یہ رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو بھیا ایک تو ہم گستاخی نہیں کرتے ہیں، اور آپ کو گستاخی والی دلیل آپ کو اگر پکی چاہیے تو کیا یہودی رسول اللہ کی بہت تعریف کرتے ہیں؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، تو یہودی رسول اللہ کی بہت تعریف کرتے ہیں؟ کیا یہودی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں؟ وہ تو ان کو باسٹرڈ کہتے ہیں، باسٹرڈ اردو میں حرامزادہ کو کہتے ہیں، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول، اللہ کا تو حکم ہے کہ ان کے یہاں کا کھانا تم کھا سکتے ہو، جو نبی کو گالی دے رہا ہے، اور شیعہ کے کا کھانا حرام ہے، یہ کیسا مطلب ہے؟ فتویٰ ہے۔ تو عقل جو ہوتی ہے، جو رشد کی ہدایت قرآن کرتا ہے جس دین کی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیماری کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس بیماری کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو دین رائج کیا جا رہا ہے ہر مسلک میں، یہ قرآن والا دین رائج نہیں کیا جا رہا ہے۔ اولی الامر کا کام کیا ہے؟ اولی الامر کا کام ہے جیسے ایک راستہ ہے، تو اولی الامر کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس راستے سے بھٹکنے نہ دے۔ تو میرا اولی الامر کون ہے؟ امام ہے۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام یہی تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی طرف رہنمائی قرآن سے لو، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات کو سنو غور سے اور اس کو مانو۔ ہمارا امام یہ کہہ رہا ہے، جیسے مولا علی نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، تو میرا امام کس طرف ہمیں بھیج رہا ہے؟ قرآن کی طرف، یعنی کہ اللہ کی پسند ناپسند کہاں ہے؟ اولی الامر ہمارا کیا بتا رہا ہے کہ قرآن میں ہے اللہ کی پسند اور ناپسند۔
تو میرا اولی الامر قرآن کی طرف بھیجا کہ نہیں، رسول کی طرف بھیجا کہ نہیں؟ امام حسین السلام تیسرے امام کربلا میں کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبی ہے، میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی کتاب قرآن کی طرف اور رسول کی سنت کی طرف۔ تو کس طرف اولی الامر بلا رہے ہیں؟ ہمیں اولی الامر کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اولی الامر جو ہم ائمہ کو مانتے ہیں، تو کیا ائمہ کا الگ دین ہے؟ اصل میں ہمیں بولنے کا تجربہ نہیں ہے تو ہم بہت جلدی جلدی بات آگے نکل جاتے ہیں، یہ سب ٹھہر کے بات کرنے والی ہے۔ تو اولی الامر کا کام ہوتا ہے رسول تک پہنچا، رسول کی اتباع کروانا۔ تو اب جو بھی دنیا میں دو پارٹی کے لوگ ہوں گے، یہ تقریباً ہر درس میں ہم کہہ رہے ہیں، ایک اللہ کی پارٹی کے لوگ ہوں گے جن کو حزب اللہ کہا جائے گا، ایک شیطان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے جن کو حزب الشیطان کہا جائے گا۔ حزب الشیطان کا کام ہوگا کہ وہ قرآن اور رسول سے دور کرے، اور جو حزب اللہ کا کام ہوگا وہ ہوگا قرآن اور رسول کے قریب کرے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے منہ پھیر لیا، اگر منہ پھیرا تو اس نے اللہ کے حکم سے منہ پھیر لیا، سمجھ لیے۔ اگر قرآن میں یہ ہے کہ تم دوسروں کو تجارت میں نقصان نہ پہنچاؤ، تو یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اگر ہم اس کو الٹا کر رہے ہیں، کسی کو تجارت میں ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ رسول اللہ کی تکذیب ہوئی۔ جیسے سورہ شمس میں ہے شاید نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، سمود نے طغا کیا، تکبر کیا، رسول اللہ کی تکذیب کی، اپنے رسولوں کی تکذیب کی سمود نے، قوم سمود نے، تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ہمیں سمجھانے میں تھوڑا سا دقت اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ جو رائج جو دین ہم لوگ عوام الناس میں بیٹھ جاتا ہے، جو رائج دین ہے، اس دین سے اور قرآن کے دین سے بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم بات کر رہے ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو سمجھ میں بھی نہ آ رہا ہو کہ یہ اتنا آسان ہے۔ ہم بار بار مثال دے رہے ہیں ایک دین کی کہ اگر دوسروں کو تجارت میں نقصان مت پہنچاؤ، تو اس کا الٹا کرنا اصل میں رسول اللہ کو جھٹلانا ہے۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ جب رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کے حکم کی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اگر قرآن میں ہے کہ کیا تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے، یعنی کہ کسی کی بات کسی سے کہنا، غیبت کرنا، تو یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر ہم نے غیبت نہیں کی تو، اگر غیبت کی تو یہ رسول اللہ کی اطاعت سے ہم نے منہ موڑا۔ تو اس طرح سے احکام خدا جو قرآن میں موجود ہے اس کی اطاعت کرنا گویا کہ رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ کیونکہ یہ ہم نے سوال پیدا کیا تھا کہ آج 2024 میں کیا ہم اللہ کے رسول کی اطاعت ہمیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو آج 2024 میں رسول اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ یہ ایک سوال ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ اولی الامر کی اطاعت کر لیجئے تو ہو جائے گی، تو مطلب رسول اللہ گئے رخصت دنیا سے، رسول اللہ ہے نہیں، مطلب رسول اللہ کو موت آ گئی، اولی الامر کو نہیں آئی۔ ہم کیا کہیں گے روز میں ایسا جب فرشتہ پوچھے گا؟ قرآن کی آیت ہے کہ فرشتہ گھسیٹتا ہوا پیٹتا ہوا جہنم میں لے کے جاتا ہوا پوچھتا ہوا یہ جائے گا، کیا رسول تمہارے پاس بینات لے کے نہیں گیا تھا؟ رسول بینات لے کے نہیں گیا تھا، بینات یعنی کہ واضح پروف لے کے نہیں گیا تھا، تو ہم کیا کہیں گے فرشتے سے؟ ارے ہم تو 1974 میں پیدا ہوئے تھے، ہم سے کیا کرے پوچھ رہے ہو؟ ہمارے پاس کہاں رسول آیا ہے؟ رسول تو 14 سال پہلے نہ آیا تھا، ہم جب پیدا ہوئے تو اس ٹائم کہاں رسول اللہ تھے؟ ہم یہ جواب دیں گے؟
تو اللہ کے رسول کی اطاعت 2024 میں کیسے ہوگی؟ اب یہ بات دیکھیے، اب 2-3 دن چلانا پڑے گا، ایک دن کی بات نہیں ہے، پھر وہیں پہ چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب کل سے دیکھیں گے کہ کیا 2024 میں ہم اللہ کے رسول کی اطاعت ہمیں کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں، کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول۔